بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ خوب الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کشف المراد میں فصل سوم میں تھی کہ اشاعرہ کے مختلف دلائل کو ذکر کر رہے تھے۔ من جملہ ان کے دلائل میں سے جو واقعاً قابل تعجب ہے، ایک دلیل وہ لوگ یہ قائم کرتے ہیں کہ حسن و قبح جو اصلاً آپ بات کر رہے ہیں کہ بعض اشیاء حسن عقلاً و بعض اشیاء قبیح عقلاً، اصلاً یہ گفتگو افعال اختیاری کے بارے میں ہے۔ آپ نے شروع میں جو محل نزاع کو بیان کیا تھا وہیں پر ذکر کیا تھا کہ فعل اختیاری کی بات ہے کہ جس کو آپ حسن و قبح کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں۔ اگر فعل اختیاری ہی نہ ہو، اضطراری ہو، جبری ہو، وہاں پر تو حسن و قبح کی بات نہیں ہے۔ خب مثلاً یہ جو درخت ہے، خب جبراً ایک کام درخت کی طبیعت ہے جو انجام دیتی ہے، آپ اسے کہیں گے یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کے تو ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اشاعرہ نے یہ بھی ایک دلیل قائم کی ہے کہ اصلاً کس نے کہا کہ ہم لوگ اپنے افعال کے اندر مختار ہیں، ہم لوگ مجبور ہیں۔ خب جب مجبور ہیں تو اصلاً حسن قبح عقلی کا جو مورد بحث ہے، محل نزاع ہے، وہ محل نزاع ہی ختم ہو جائے گا۔ بھلا مجبور آدمی کو کہا جائے گا کیا؟ جبری افعال کے بارے میں آپ کہیں گے کیا کہ یہ حسن ہے یا کبھی ہے؟ اصل معنی نظر ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہم صرف کہہ نہیں رہے، واقعاً ان لوگوں کے مفکرین نے یہ استدلال قائم کیا۔ فخر رازی جیسے بندے، قاضی عز الدین ایجی جیسے بندے، صاحب مواقف جیسے بندے، ان لوگوں نے یہ استدلال قائم کیا۔ خوب مرحوم علامہ جواب دیتے ہیں کہ بابا ہم کس نے کہا کہ ہم انسان کو مجبور مانتے ہیں؟ اصلاً آپ کا مدعا غلط ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ہم جبر و اختیار کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے، لہذا یہ بات ہی غلط ہے۔ دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کو، قال والجبر باطل، خواجہ نے کہا کہ بھئی جبر باطل ہے، تمام شد، یہ آپ کا استدلال ہی غلط ہے۔ اقول هذا جواب عن شبہۃ اخری لہم، علامہ فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت جواب ہے اشاعرہ کے ایک اور شبہ کا۔ وہی وہ شبہ یہ ہے کہ انہم قالو، اشاعرہ کہتے ہیں الجبر حق، جبر برحق ہے، فینتفی الحسن والقبح العقلیان، کیونکہ جو حسن و قبح عقلی کا محل ہے، مورد ہے، مرکز ہے، وہ افعال اختیاری ہیں۔ خب جب ہم لوگ ہی مجبور ہو گئے تو حسن قبح عقلی دی کہ خود بخود منتفی ہے۔ والملازمۃ ظاہرۃ، خب ملازمہ روشن ہے کہ اگر جبر ہو تو اس فعل مجبور کو، جو افعال مضطر ہیں، اضطراری افعال ہیں، خب وہاں پر حسن قبح عقلی کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو بات بالکل روشن ہے۔ وَبَيَانُ صِدْقِ الْمُقَدَّمْ مَا يَأْتِي، اور یہ کہ جبر برحق ہے، کہتے ہیں کہ اس کے صدق کو ہم بیان کریں گے۔ اعلیٰ اشاعرہ جب دلائل دیں گے وہاں پر ہم جواب بھی دیں گے۔ والجواب، خوب یہ اشاعرہ کا مدعا ہو گیا۔ جواب کیا ہے؟ الطعن فی الصغریٰ۔ خوب یہاں پر لگتا ہے کہ مرحوم علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کو چائے نہیں ملی تھی، تھوڑا سا تھک گئے تھے، کیونکہ ان کے استدلال کو بیان کر رہے ہیں کیا سے؟ استثنائی کی شکل میں۔ والملازمۃ ظاہرۃ بیان صدق المقدم، یہ کیا سے؟ استثنائی کی زبان ہے۔ خب جواب دے رہے ہیں تو صغریٰ کبریٰ کی طرف چلے گئے۔ بابا صغریٰ کبریٰ کیا سے؟ اقترانی میں شکل اول ہو، شکل ثانی ہو، تو یہاں پر تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہے علامہ ہلی سے۔ اللہ دونوں طریقوں سے صورت استدلال بنا سکتے ہیں۔
اسی کو مثلا ہم صغرا کبرا میں بنائیں تو یوں بنا سکتے الانسان مجبور فی افعالہ صغرا وکل من کان مجبورا فی افعالہ فلا یتصف فعلہ بحسن ولا قبح کبرا. نتیجہ فالانسان لا یتصف فعلہ بحسن ولا قبح. صغرا کبرا درست ہے. یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے صغرا بنائے الانسان مجبور فی افعالہ، اس کو ہم نہیں مانتے. یہ جو صغرا آپ کہہ رہے ہیں الانسان مجبور فی افعالہ، اس کو ہم نہیں مانتے. یہ ہو گئی کیا سے اقترانی کی شکل، شکل اول شکل ثانی. اور کیا سے استثنائی میں بھی بنا سکتے ہیں. اگر انسان مجبور ہو، درست ہے، تو اس کے افعال حسن و قبح کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتے. لیکن انسان مجبور ہے، پس اس کے افعال حسن و قبح کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتے. وضع مقدم سے وضع تالی کا نتیجہ کیا سے استثنائی بھی بنا سکتے. روشن ہے، یعنی مطلب روشن ہے، لیکن وہ آغا کی عبارت میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو رہا تھا. والجواب الطعن فی الصغرا. خوب جواب یہ کہ آغا ہم صغرا کو قبول نہیں کرتے کہ الانسان مجبور فی افعالہ، غلط ہے. وسیأتی البحث فیہا، اور ان قریب اس کے بارے میں ہم گفتگو بھی کریں گے. اچھا، فخر رازی نے اسی بات کو خود اپنی کتابوں میں ذکر کیا. مثلا محصل میں ذکر کرتا ہے، لمبی چوڑی دلیل دیتا ہے. وہاں پر محصل میں کہتا ہے لو قبح شیء، اگر کوئی چیز کبھی ہو تو لقبح اما من اللہ تعالی او من العبد، یا تو وہ کبھی اللہ کی جانب سے یا بندے کی جانب سے. والقسمان باطلان، دونوں باتیں غلط ہیں. فالقول بالقبح باطلون، پس قول بالقبح کہ اس نے قبح عقلیہ یہ باطل ہے. اما انه لا يقبح من اللہ تعالی شیء فمتفق علیہ، خدا کی جانب سے کوئی چیز کبھی نہیں ہے، اس کو تو آپ بھی مانتے، اشعری بھی مانتا ہے، معتزلی بھی مانتا ہے. فخر رازی سے کہتا ہے. وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَقْبَحُ مِنَ الْعَبْدِ، کہ یہ شاہدی مثال ہے، بندے کی جانب سے کوئی فعل کبھی اور حسن نہیں ہوتا. فَلِأَنَّ مَا يَصْدُرُ عَنِ الْعَبْدِ صَادِرٌ عَنْهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِضْطِرَارِ، کیونکہ بندے سے جو فعل صادر ہوتا ہے وہ بیچارہ مضطر ہوتا ہے. خوب. وَبِالْاتِّفَاقِ لَا يَقْبَحُ مِنَ الْمُضْطَرِّ شَيْءٌ، اور جو مجبور ہو اس کے کسی بھی فعل کو آپ کبھی نہیں کہہ سکتے. کہ یہ دلیل یعنی انہوں نے خود بھی ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے قاضی عز الدین ایجی نے بھی کتاب مواقف میں ایسے ہی ذکر کیا ہے. وہاں پر کہتا ہے قاضی ایجی مواقف میں ان العبد مجبور فی افعالہ، بندہ اپنے افعال میں مجبور ہے. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب بندہ اپنے افعال میں مجبور ہے تو لم يحکم العقل فیہا بحسن ولا قبح، تو پھر وہاں پر حسن قبح عقلی کی بات ہی نہیں ہوگی. یعنی حد ہے انسان کتنا گر جاتا ہے. یعنی واضح ترین چیز. خوب اگر واقعا خدا کو مانے انسان مجبور ہو جائے تو پھر یہ شریعت کیا ہے، یہ دین کیا ہے، یہ اوامر کیا ہے، یہ نواہی کیا ہے، یہ جنت کیا ہے، یہ جہنم کیا ہے، یہ انبیاء کو بھیجنا کیا ہے، یہ سب کچھ مذاق ہے. یعنی اگر انسان واقعا مجبور ہے تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے، یہ کلن سارا پھر ڈرامہ ہوگا نا. تعجب ہوتا ہے واقعا. الحال اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. اب تمام شد. مسئلہ اول جو حسن قبح عقلی کے بارے میں تھا مکمل ہوا. مسئلہ ثانی، بابا حسن قبح عقلی کی بحث کو آغاز کیا تھا عدل الہی کے لیے. خوب عدل الہی کی تعریف ہم نے یہ کی کہ خدا عادل ہے، یعنی لا یفعل القبیح ولا یخل بالواجب، نہ کبھی فعل کو انجام دیتا ہے نہ واجب کا اخلال کرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہو، ایسے نہیں کرتا. درست ہے آغا. اسی مسئلے کے لیے تھا اس نے قبح عقلی کی بات. خود محقق توسی ان دونوں مدعاؤں کو ثابت کرتے ہیں. بس مدعا ہمارا کیا ہے، دقت کیجیے گا. خدا فعل کبھی کو انجام نہیں دیتا اور خدا اخلال واجب نہیں کرتا، یہ دو ہے. اچھا آ جائیں جو خواجہ کی عبارت ہے. وہ خواجہ کی عبارت اس طریقے سے ہے کہ اس سے ان دونوں مدعاؤں میں پہلا مدعا صحیح طریقے سے ثابت ہوتا ہے. باقی دوسرے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے اس میں کچھ اضافہ کرنا پڑے گا. ہاں، اخلال بالوجوب والا. دیکھیں
ہم نے کہا کہ دو مدعا کہ کبھی کو انجام نہیں دیتا، واجب کا اخلال نہیں کرتا۔ خواجہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ خواجہ دلیل یہ دیتے ہیں، ان کی عبارت ایسے ہے، بھائی خداوند متعال کو افعال کبیہ کے قبح کا علم ہے یا نہیں ہے؟ علم ہے دیکھیں۔ دو، خداوند متعال فعل کبیہ سے مستغنی ہے یا نہیں ہے؟ بھلے مستغنی ہے، اس کو حاجت نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی فعل کبیہ کو انجام دیتا ہے، ان دو سببوں میں سے کوئی ایک سبب ہوتا ہے، یا تو اس کے قبح کو نہیں جانتا یا اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ خدا اس کے قبح کو بھی جانتا ہے، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ خوب نتیجتاً خداوند متعال کسی فعل کبیہ کو انجام نہیں دیتا۔ خواجہ کی عبارت فقط اتنی ہے، اس سے فقط اتنا ثابت ہوا کہ خدا فعل کبیہ کو انجام نہیں دیتا، اما اخلال بالواجب نہیں کرتا۔ یہ خواجہ کی عبارت سے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھیں خواجہ کی عبارت کو پہلے پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد علامہ کی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ المسألۃ الثانیہ فی انہ تعالی لا یفعل القبیح، خدا فعل کبیہ کو انجام نہیں دیتا۔ دو، ولا یخل بالواجب، اور واجب کو چھوڑتا نہیں ہے۔ درست ہے، اخلال بالواجب نہیں کرتا، کہ ان دونوں کے مجموعے کا نام عدل ہے۔ ہم نے کہا کہ عدالت کی تعریف متکلم کے ہاں یہی ہے۔ قال، خواجہ نے کہا، خوب، استغناؤہ و علمہ یدلان علی انتفاء القبح عن افعالہ تعالی۔ آغا خدا مستغنی ہے، غنی ہے، حاجت مند نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، ایک عالم بھی ہے۔ خوب، خدا کا استغنا اور علم دونوں دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ خدا کے افعال قبح سے خالی ہے۔ درست ہے، یہ خواجہ کی ٹوٹل عبارت ہے۔ خوب، اخلال بالواجب کو بھی اگر داخل کرنا چاہیں تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اخلال بالواجب خود کبھی ہے، جو چیز ضروری ہے اخلال بالواجب خود کبھی ہے۔ خوب، خدا نے متعال کبھی کو انجام نہیں دیتا، بھلے دونوں مدعا ثابت ہو جائیں گے۔ ایسے اگر کریں تو بالکل روشن ہے۔ لیکن مرحوم علامہ ہلی نے یہاں پر، میں ان کی عبارت کو پڑھتا ہوں، تھوڑا بیان کو چینج کیا ہے، دیکھیے گا علامہ کی عبارت کو، پھر اس کے بعد اس کا ایک منظم بیان عرض کرتا ہوں۔ اقول اختلف الناس ہونا، آغا یہاں پر بھی لوگوں میں اختلاف ہے۔ فقالت المعتزلہ، معتزلہ کہتے انہ تعالی لا یفعل قبیحا ولا یخل بواجب، خدا کبھی کو انجام نہیں دیتا، کسی واجب کا اخلال نہیں کرتا، اس پر واجب ہو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا اور وہ پورا نہ کرے، نہ نمیشے۔ ونازع الاشعریۃ فی ذلک، اشاعرہ نے یہاں پر نزاع کیا ہے، جھگڑا کیا ہے۔ وَأَسْنَدُوا الْقَبَائِحَ إِلَيْهِ، اور انہوں نے خدا کی جانب قبائح کی نسبت دی ہے۔ تعالی اللہ عن ذالک، جبکہ پروردگار عالم اس نسبت سے بری ہے۔ البتہ ایک انصاف کی بات کروں یہاں پر، وہ یہ ہے کہ اشاعرہ نے ایسے نہیں کہا کہ فلاں کام کبھی ہے اور اس کو ہم خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، ایسے نہیں کہتا کوئی بھی اشعری، بلکہ ان کے قول کا لازمہ یہ ہے، ہاں ان کے قول کا لازمہ یہ ہے کہ خدا کی جانب اس کی نسبت دیتے ہیں، قول کا لازمہ یہ ہے۔ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَخْتَارَهُ الْمُعْتَزِلَةُ، خوب جو معتزلہ کا مختار ہے اس پر دلیل کیا ہے؟ اس طریقے سے وارد ہو رہے ہیں، عبارت کو دیکھیے گا۔ ان لہو داعین الی فعل الحسن، خدا کے اندر انگیزہ موجود ہے کہ اچھے کام کو انجام دے۔ ولیس لہو صارف عنہ، اور اس دائی اور انگیزے سے پھیرنے والی بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آئے اور خدا کو آ کر اس انگیزے سے موڑ دے۔ دوسری جانب سے وَلَهُ، عطف ہو رہا ہے اسی پر، ان لہو پر، وَلَهُ صارفاً عن فعل القبیح،
اور فعل کبھی سے صارف بھی ہے کیونکہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے فعل کبھی کی، علم بھی ہے. وَلَيْسَ لَهُ دَاعٍ إِلَيْهِ، اور فعل کبھی کی طرف کوئی داعی بھی نہیں ہے. وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ مَقْدُورٍ، اور ہر شے پر قدرت بھی رکھتا ہے. وَمَعَ وُجُودِ الْقُدْرَةِ وَالدَّاعِ يَجِبُ الْفِعْلُ. خوب فعل کیسے واجب ہوتا ہے؟ فعل تو واجب ایسے ہوتا ہے نا، خدا کو قدرت بھی ہو اور داعی بھی ہو. بھائی فعل حسن کا داعی بھی ہے، قدرت بھی ہے، حتماً اس کو انجام دے گا. آغا فعل کبھی کا داعی نہیں ہے، لہذا فعل کو انجام نہیں دے گا. ایسے وَمَعَ وُجُودِ الْقُدْرَةِ وَالدَّاعِ يَجِبُ الْفِعْلُ، کیونکہ علت تامہ ہو جائے گی دیکھیں، خدا کی قدرت اور داعی دونوں آ گئے تو علت تامہ بن جائے گی، بس اس فعل واجب ہو جائے گا. وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ، آگا ہم نے یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں کیوں؟ لِأَنَّهُ تَعَالَى غَنِيٌّ. خب یہ تمام باتیں ہم نے کہیں کیوں؟ اس لیے کہ خدا غنی ہے، ثابت کر دی. يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْحَاجَةُ، خب محتاج اس کے لیے محال ہے. وَهُوَ عَالِمٌ بِحُسْنِ الْحَسَنِ وَقُبْحِ الْقَبِيحِ، اور خدا حسن کے حسن کا بھی عالم ہے، قبیح کے قبح کا بھی عالم ہے. اور وَمِنَ الْمَعْلُومِ، اور بالکل روشن ہے کہ وَمِنَ الْمَعْلُومِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ الْعَالِمَ بِالْقَبِيحِ الْغَنِيَّ عَنْهُ لَا يَصْدُرُ عَنْهُ. آغا جو فعل کبھی کو جانتا ہے، اس سے بے پرواہ بھی ہے، تو وہ فعل کبھی اسے صادر نہیں ہوگا. وَأَنَّ الْعَالِمَ بِالْحُسْنِ الْقَادِرَ عَلَيْهِ إِذَا خَلَا مِنْ جِهَاتِ الْمَفْسَدَةِ فَإِنَّهُ يُوجِدُهُ، اور ادھر سے حسن کا عالم بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، کوئی جہت مفسدہ بھی نہیں ہے، تو حتماً اس کو انجام دے گا. اب خواجہ کی جو عبارت تھی بالکل روشن تھی، علامہ نے اس عبارت کو بہت زیادہ ادھر ادھر کیا، کیونکہ علامہ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ اگر خواجہ کی سیدھی سیدھی عبارت کو دیکھوں تو آدھا مدعا ثابت ہوتا ہے. اس مدعا کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے پیاز داغ اس میں بہت زیادہ ڈالنا شروع کر دی تاکہ مسئلے کو اچھے طریقے سے وہ کرے. لیکن متاسفانہ مرحوم علامہ ہلی اپنی بات کو منتقل نہیں کر پائے. یعنی بلاخر یہ جو آپ نے اتنا لمبا چوڑا مقدمہ بنایا، اس سے دونوں مدعا کیسے ثابت ہوئے؟ عبارت میں اضطراب ہے، گیچ ہے. خوب کیسے وارد ہوئے؟ فعل حسن کا انگیزہ ہے، قدرت بھی ہے. خوب فعل حسن کا انگیزہ بھی ہے، قدرت بھی ہے، لہذا فعل حسن کو انجام دے گا. یہ ہو جائے گا لا یخل بواجب. لا یخل بواجب، فعل حسن کا انگیزہ ہے، قدرت بھی ہے، تو لہذا اس کو انجام دے گا. اس سے علامہ علی بیان کریں کہ پس لا یخل بواجب. اگر فعل کبھی کا انگیزہ نہیں ہے، ضرورت مند بھی نہیں ہے، غنی ہے، خوب دیگا اس کو نہیں انجام دے گا. ایسے علامہ علی یہ کہنا چاہتے ہیں عبارت کو ایسے. لیکن آیا یہ مطلب خواجہ کی عبارت سے نکل رہا ہے؟ اتنا آپ اس میں اضافہ کر رہے ہیں، شرح آپ کی خوب اوپر نیچے کیا، دیگے مطلب کو آپ نے روشن کر لیا. لیکن جو بندے حقیر نے ابتدا میں میں نے وہ جو ذکر کیا وہ بالکل آسان تھا، اس میں زیادہ تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے. دونوں مدعا ثابت ہے. بھائی آپ پہلے مرحلے میں اس کو کریں کہ فعل کبھی کو کیوں انجام دیتا ہے، یا جاہل ہے یا ضرورت مند ہے. خوب نہ خدا جاہل ہے نہ ضرورت مند ہے، لہذا کبھی کو انجام نہیں دیتا. اخلال بالواجب کبھی ہے، اور ہم نے اسی عبارت سے کہا کہ کبھی خدا سے وہ ہے، منتفی ہے. ایسے اگر عبارت کو کریں تو بالکل روشن اور آسان ہو جاتا. لیکن بہرحال عبارت کو اس طریقے سے انہوں نے کیا. خوب روشن ہے، مشکل نہ دار ہے. پھر آگے علامہ اسی مطلب کو، وہی جو دلیل ابھی پیچھے قائم کیا نا، اس دلیل کو ذرا فلسفی اصطلاح میں ذکر کر رہا ہے. تحریرہ، وہی دلیل ہے جو ابھی میں نے ذکر کی. علامہ کہتے اس کو اگر ہم تقریب کرنا چاہیں، تحریر کرنا چاہیں، دوسرے الفاظ میں لانا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ان الفعل بالنظر الى ذاته ممکن. اگر فعل بذات خود، اگر خود فعل کے اعتبار سے دیکھیں ممکن ہے.
وواجب بالنظر الی علتہ، اگر اس کو علت تامہ کے اعتبار سے دیکھے فعل واجب ہو جائے گا۔ قدرت خدا کی بات میں اس کو ذکر کیا، فعل کو بذات خود اگر دیکھا جائے ایک ممکن الوجود فعل ہے، وہ ممکن ہے، لیکن اگر اس کی علت تامہ موجود ہو جائے تو فعل واجب ہو جائے گا۔ درست ہے، یہ ہم پہلے بیان کر چکے۔ وَتَحْرِيرُهُ أَنَّ الْفِعْلَ بِالنَّظَرِ إِلَى ذَاتِهِ مُمْكِنٌ وَوَاجِبٌ بِالنَّظَرِ إِلَى عِلَّتِهِ، إِلَى عِلَّتِهِ یعنی علت تامہ، اگر علت تامہ کے اعتبار سے دیکھیں فعل واجب ہو جائے گا۔ وَكُلُّ مُمْكِنٍ مُفْتَقِرٍ وَكُلُّ مُمْكِنٍ مُفْتَقِرٌ إِلَى قَادِرٍ، نا عبارت کو یوں کریں، وَكُلُّ مُمْكِنٍ مُفْتَقِرٍ إِلَى قَادِرٍ فَإِنَّ عِلَّتَهُ إِنَّمَا تَتِمُّ بِوَاسِطَةِ الْقُدْرَةِ وَالدَّاعِي، ایسے عبارت پڑھیں۔ ہر وہ ممکن کے جو محتاج ہے قادر کی طرف، تو فَإِنَّ عِلَّتَهُ إِنَّمَا تَتِمُّ بِوَاسِطَةِ الْقُدْرَةِ وَالدَّاعِي۔ دیکھیں میری طرف ممکن تو خود یعنی مفتقر ہوتا ہی ہوتا ہے، یہ کہ یعنی ہاں ابھی وضاحت کرتا ہوں، ایک منٹ میری طرف دیکھیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر ممکن کہ جو، کیونکہ جو ممکن الوجود ہے نا، فعل ہے نا، یا وہ قادر سے سرزد ہوتا ہے یا مجبور سے سرزد ہوتا ہے، دو طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو ممکن الوجود قادر سے سرزد ہوتا ہے، درست ہے۔ اب یہ ممکن الوجود فعل جو قادر سے سرزد ہوتا ہے، یہ فعل واجب کب ہوگا؟ جب اس کا فاعل قدرت رکھے، کہ فرض یہ ہے کہ وہ قدرت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ داعی بھی موجود ہو۔ جب دونوں آ جائیں گے تو علت تامہ بن جائے گی۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے، فعل خدا اخلال بالواجب نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ قادر تو ہے فعل حسن پر، داعی بھی موجود ہے، قادر بھی ہے داعی بھی موجود ہے، بس علت تامہ ہو گئی، علت تامہ ہوگی تو حتماً فعل واجب ہوگا۔ ایسے وَكُلُّ مُمْكِنٍ مُفْتَقِرٍ إِلَى قَادِرٍ، کہ اس فعل اختیاری کو روشن کرنے کے لیے کہ فاعل قادر سے جو سرزد ہوتا ہے، اسی لیے اس قید کو لے کر آئے، وگرنہ ہر ممکن الوجود محتاج ہوتا ہے بھلے، لیکن اس فعل کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو فاعل قادر سے سرزد ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے فَإِنَّ عِلَّتَهُ إِنَّمَا تَتِمُّ بِوَاسِطَةِ الْقُدْرَةِ وَالدَّاعِي، اگر اس کی علت تبھی تمام ہوتی ہے کہ جب فاعل قدرت بھی رکھتا ہو اور داعی اور انگیزہ بھی موجود ہو۔ فَإِذَا وَجَدَا، جب دونوں موجود ہوں، قدرت بھی موجود ہو داعی بھی موجود ہو، تو فقط تم السبب، سبب تام ہو جائے گا، یعنی علت تامہ بن جائے گی۔ وَعِنْدَ تَمَامِ السَّبَبِ يَجِبُ وُجُودُ الْفِعْلِ، اور جب سبب تام ہو جائے گا، علت تامہ ہو جائے گی، تو فعل کا صدور کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام آغا، پوری باتوں کو اگر آسان لفظوں میں کہنا چاہیں تو علامہ علی یہ فرما رہے ہیں، خدا اخلال بالواجب نہیں کرتا، اس لیے کہ فعل حسن کا داعی موجود ہے، قدرت موجود ہے، خوب حتماً فعل واجب ہو جائے گا۔ اگر کبھی کے لیے داعی موجود نہیں ہے، لہذا اس فعل کو انجام نہیں دیتا۔ آخر میں اسی استدلال خواجہ کی توضیح دیتے ہوئے اشاعرہ کے قول کے کچھ ناگوار نتائج کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہ یہاں پر مثلا دو ناگوار نتائج کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بابا اگر اس مدعا کو نہ مانو کہ خدا فعل کبھی کو انجام نہیں دیتا اور اخلال بالواجب نہیں کرتا، اگر اس کو نہ مانو تو پتہ ہے کیا لازم آئے گا؟ پہلا لازمہ اس کا یہ ہے، جو نہایت بھیانک قسم کا لازمہ ہے، اگر خدا فعل کبھی انجام دیتا ہو یا اخلال بالواجب کرتا ہو تو خدا کی کسی بات وعدے وعید پر اعتماد رہے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ بابا یہ جو خدا نے وعدہ دیا ہے، جو اچھا بندہ ہوگا قیامت کے دن اس کو جنت میں بھیجوں گا، جو برا بندہ ہے اس کو قیامت کے دن جہنم میں بھیجوں گا، ان میں سے کسی بات پر اعتماد نہیں رہے گا۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ کبھی خدا سے بعید نہیں ہے، نعوذ باللہ، خب کبھی بعید نہیں، ممکن ہے یہ جھوٹ بولا، الیاذ باللہ۔ خب ہم پوری زندگی جو ہے وہ کیا ہے، یہ اچھے کام کرتے رہیں، برے کاموں سے بچتے رہیں، درست ہے، قیامت کے دن خدا کا موڈ بن جا کہ نہ بابا ہم نے تو وہ ساری باتیں الٹی کہی تھی، بھیجو اچھے بندوں کو جہنم میں اور برے بندوں کو جنت میں، خوب کیا کرو گے؟ تو تمام خدا کے وعد و وعید سے اطمینان ختم ہو جائے گا۔
پھر تو انسان یہی کہے گا نا کہ بھائی یہ دنیا ہی ہے، اسی کو تو لوٹ لو، یہاں پر تو مزہ لے لو، آخرت تو نہیں ملنے والی۔ اب دیکھیں آپ کے عقیدے کا کیا بھیانک نتیجہ ملتا ہے۔ دو، اصلاً انبیاء جو میراث لے کر آئے اس سے اعتماد ختم ہو جائے گا۔ جب کبھی امر خدا سے بعید نہیں ہے تو ممکن ہے خدا نے جھوٹے کو نبی بنایا ہو۔ یہ بھیانک نتائج ہے، انہی کی طرف اشارہ کرے۔ وَأَيْزَانَ، یہ کوئی یعنی جسے کہیں جداگانہ دلیل نہیں ہے، انہی اشاعرہ کے نظریے کے بھیانک نتائج کو ذکر کر کے ایک طریقے سے دلیل قائم کر رہے ہیں۔ وَأَيْزَانَ لَوْ جَازَ مِنْهُ فِعْلُ الْكَبِيرِ۔ اب یہ جتنے بھی اضافات ہیں یہ علامہ حلی کے اپنے خواجہ کی عبارت میں نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں، اس کو حتماً دیکھیں، اس پر میرا خصوصی توجہ ہوتی ہے میری بھی، کہ خواجہ کی عبارت کو آپ خود سے دیکھیں اور علامہ کی شرح کو دیکھیں اور اس کے اندر جو تفاوت موجود ہے اس کو محسوس کریں۔ وَأَيْضًا لَوْ جَازَ مِنْهُ فِعْلُ الْكَبِيرِ اَوِ الْإِخْلَالُ بِالْوَاجِبِ، اگر خدا کی جانب سے فعل کبھی ممکن ہوتا اور اخلال بالواجب بھی ممکن ہوتا تو لَارْتَفَعَ الْوُثُوقُ بِوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، خدا کا جو وعدہ ہے، وعدہ اچھی چیزوں کی نسبت سے ہوتا ہے، وعید خطرناک سزاؤں کی نسبت سے ہوتا ہے۔ خب کیوں بھائی وثوق ختم ہو جائے گا وعدے اور وعید خدا پر؟ اس لیے کہ لِإِمْكَانِ تَتَرُّكِ الْكِذْبِ عَلَيْهِ، ممکن ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہو۔ یہ ایک تالیہ فاسد۔ دوسرا تالیہ فاسد، وَلَجَازَ مِنْهُ إِظْهَارُ الْمُعْجِزَةِ عَلَى يَدِ الْكَاذِبِ، ممکن ہے کہ جھوٹے بندے کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کیا ہو۔ وَذَلِكَ، اگر ایسے ہو تو يُفْضِي إِلَى شَكِّ فِي صِدْقِ الْأَنْبِيَاءِ، خب یہ بات منجر ہوگی کہ آپ کو انبیاء کے صداقت میں بھی شک ہو جائے گا۔ وَيَمْتَنِعُ الْإِسْتِدْلَالُ بِالْمُعْجِزَةِ عَلَيْهِ، خب صدق نبی پر پھر آپ معجزے کے ذریعے سے استدلال نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ نبوت کے بعد میں پڑھیں گے کہ معجزہ صدق نبی کے لیے دلیل ہے۔ درست ہے؟ یہ مجھے یاد ہے میراپور میں تھا ماہ مبارک رمضان میں ایک سال، امیر المومنین کی شہادت کے ایام چل رہے تھے، تو ایک جگہ پر مجلس پڑھنی تھی رفیق والوں کے یہاں، مولانا مدد صاحب بھی تھے، مجھے بھی کہا تھا، تو وہاں پر ایک رخ میں نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم لوگوں کے یہاں ممبروں پر ائمہ اطہار کی ہم لوگ سیرت بیان نہیں کرتے، معمولاً ہم معجزات پڑھتے۔ معجزات تو نبی کی سیرت نہیں ہے، یا معجزہ کو اگر عمومیت امام کی طرف بھی لے کر آئیں تو معجزہ تو امام کی سیرت نہیں ہے۔ معجزہ اس کے منصب نبوت یا منصب امامت کے اس بات کی دلیل ہے۔ سیرت نبی و امام تو معجزہ نہیں ہے، ہم لوگ اسی پر روکے رہتے ہیں۔ بابا وہ تو ہمیں یقین ہے، درست ہے، اللہ ان کو بیان کرنے سے انسان کا اطمینان بڑھتا ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن سیرت کا مرحلہ بات والا مرحلہ ہے، معجزہ سیرت میں نہیں آتا۔ خوب تمام شد۔ خوب اس کے بعد ایک اور مسئلہ ذکر کریں گا، کافی ہے، میرا تو ارادہ تھا کہ ذکر کریں، پھر چھوڑتے ہیں یہاں پر، مثلا آگے بھی مشکل نہیں ہے لیکن چلیں، آج مجھے بھی تھوڑا سا کام ہے تو انشاءاللہ پھر بقایا کو کل ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔